بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ سورۃ الفتح کی یہ آیت نمبر 11 ہے، اور یہاں سے مضمون ہے قبائح المنافقین، یعنی ان آیات میں منافقین کی ناکارہ خصلتوں کا بیان ہے، اور یہ 10 ناکارہ خصلتیں یہاں ذکر ہو رہی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا، منافقین جھوٹے بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مال نے، ہمارے اہل و عیال نے، بال بچوں نے ہمیں جہاد سے مشغول کر رکھا تھا، بس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو جھوٹے بہانے یہ پہلی ناکارہ خصلت اور بری صفت ہے منافقین کی۔ پھر فرمایا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، منافقین اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جس کی نیت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف صحیح سلامت بچ کر واپس نہیں ہوں گے۔ ان کا اسلام اور فروغ اسلام سے متعلق اور اہل ایمان سے متعلق گمان برا ہوتا ہے۔ نمبر 4 وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، منافقین اپنے ان برے خیالات پر خوش ہوتے ہیں اور پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں۔ نمبر 5 وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، برے گمان کرتے ہیں۔ نمبر 6 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ نمبر 7 مَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ نمبر 8 سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، کہ جب غنیمت کے اور فائدوں کے مواقع آتے ہیں تو پھر منافقین آگے آگے ہوتے ہیں۔ نمبر 9 یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 10 ہے بل تحسدوننا، منافقین الزام لگاتے ہیں کہ ایمان والوں کا ہم سے حسد ہے۔ یہ 10 ناکارہ خصلتیں آج کا سبق ہے۔
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے آپ سے المخلفون، وہ منافقین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. مخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے. من الاعراب، دیہاتی عرب میں سے، بدوی اور دیہاتی عرب میں سے منافقین جو صلح حدیبیہ میں نہیں گئے اور انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ آ کر آپ سے عذر اور بہانہ پیش کریں گے کہ ہم جو نہیں گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا تھا اور ہمارے اہل نے اور ہمارے بال بچوں نے ہمیں روکے رکھا تھا. ہمارے معاملات کچھ ایسے تھے کہ ہم ان معاملات میں الجھ کے رہ گئے اور ہم نہ جا سکے اپنی مصروفیات کی باعث. تو یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، لیکن ہمارا عذر تھا. تو فاستغفر لنا، بس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. یہ سورت جب نازل ہو رہی تھی تو صلح حدیبیہ سے واپسی میں جاتے ہوئے سفر میں اس سورت کا نزول ہوا، اور ابھی تو مدینہ پہنچے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پہلے سے ہی یہ خبر دے دی کہ جب آپ جائیں گے تو منافقین آ کر اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا فاستغفر لنا. وہ یہ کہیں گے. ان منافقین کو یہاں کہا المخلفون. مخلفون کا معنی ہے پیچھے چھوڑ دیے گئے. اس لفظ سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جانا چاہتے تھے لیکن انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، حالانکہ وہ خود ہی پیچھے رہ گئے تھے. تو جو خود پیچھے اختیار سے پیچھے رہ جائے اس کو کہتے ہیں متخلف، اور جو چھوڑ دیا جائے اس کو کہتے ہیں مخلف. یہاں الفاظ ہے، لفظ ہے المخلفون، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. الفاظ یہ ہوتے کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُتَخَلِّفُونَ، تو پھر معنی یہ ہوتا کہ وہ پیچھے رہنے والے. مراد بھی وہی ہے، پیچھے رہنے والے. لیکن متخلفون کی بجائے مخلفون کا لفظ، اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ پیچھے رہنے والے اللہ نے ان سے جانے کی توفیق چھین لی. گویا یہ ایسے ہوئے کہ جب انہوں نے جانا نہیں چاہا اور ان سے اللہ راضی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. لہذا جن سے پھر اللہ راضی نہیں ہوتا تو اس سے عمل صالح کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے انہیں اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے. یہ متخلفون ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ان سے ایسا ناراض تھا کہ مخلفون، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو میرے نبی کے ساتھ چلے اور اس کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ نے ان سے توفیق لے دی. تو لفظ مخلفون اس میں یہ اشارہ موجود ہے. لہذا جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو پھر
برا عمل اور گناہ کو کھینچتا ہے اور اس سے توفیق خیر سلب ہوتی رہتی ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے من الاعراب دیہاتی عرب میں سے شغلتنا اموالنا کہ مشغول کر دیا ہم کو ہمارے مالوں نے واہلنا اور ہمارے اہل و عیال نے فاستغفر لنا تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. لیکن اللہ تعالی نے صاف فرمایا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ جو یہ کہتے ہیں کہ شغلتنا اموالنا واہلنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. مال و اولاد نے ان کو مشغول نہیں کیا بلکہ وہ جہاد کے لیے جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ فاستغفر لنا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. وہ اصل میں اپنے اس کیے پر نادم ہی نہیں ہے. تو یہ ان کا ظاہری بیان ہے, زبانی بیان ہے. لیس فی قلوبہم یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. وذالک قول منہم مبہم لا علی سبیل الاعتقاد یہ قول ان کا اپنے اعتقاد سے نہیں تھا بلکہ بطور تقیہ کے اور بطور بناوٹ کے انہوں نے ایسا کہہ دیا اور یہ ان کی ایک سخن تراشی تھی. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا کہہ دیجئے کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر ارادہ کرے اللہ تم کو ضرر دینے کا او اراد بکم نفع یا اللہ اگر نفع کا ارادہ کرے تو نفع کون دور کر سکتا ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ اس کائنات کے اس نظام کو چلانے والا کون ہے, نفع اور نقصان دینے والا پہنچانے والا کون ہے. وہ اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, نقصان دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ اختیار اور تصرف تو اللہ کے پاس ہے. تو قضاء الہی کے مقابلے میں تم اپنے اہل و عیال کو کسی نقصان سے کیسے روک سکتے ہو؟ اور تم کیسے کہتے ہو کہ شغلتنا اموالنا واہلنا, تم اگر چلے بھی جاتے کیا اللہ تمہارے اہل و عیال اور اموال کی حفاظت پر قادر نہیں تھا؟ اور تم نہ گئے تو کیا اللہ اس کے باوجود تمہارے اموال اور تمہارے اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. تم کیا کر لو گے؟ کیا تم نقصان دفع کرنے والے ہو؟ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں تم نے اس نقصان کو سامنے رکھا اور اطاعت کو ترک کر دیا. تو فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. تو تمہارا عذر طاعت کے مقابلے میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ کیا تم یہ اعتقاد نہیں رکھتے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تمہارے اعمال پر خبردار تھا اور خبردار ہے. کانا برائے استمرار, اللہ کو پتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہانے کر لیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا, اللہ کو پتا ہے. اور اللہ کو جو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول کوئی عذر نہیں تھا بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ نہیں واپس
پلٹیں گے رسول اور ایمان والے الی اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف ابداً کبھی بھی. تمہارا یہ اعتقاد تھا, یہ خیال تھا کہ غیر مسلح دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں تو یہ لوگ تو بچ کر واپس سلامت آ ہی نہیں سکتے, اس لیے تم نہیں جا رہے تھے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہ خیال تمہارے دلوں میں مزین کر دیا گیا تھا, تمہارے دل اس سے خوش تھے اور تم پوری طرح مطمئن تھے کہ رسول اور ایمان والے جا رہے ہیں, ہم ان کی بات نہیں مان سکتے, اس میں نقصان ہے. تو تم نے اطاعت کو چھوڑ دیا اور اس پر تم راضی اور خوش تھے, اور وجہ یہ تھی کہ تم اس کو نقصان خیال کرتے تھے. تو تمہارے لیے یہ تو شرم کا مقام تھا کہ تمہارا پیغمبر تو جا رہا ہے اور تم نے اس کو نقصان کی حالت میں چھوڑ دیا, اور خود اگر بچ کر محفوظ ہو گئے تو تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا, حالانکہ یہ تو تمہارے لیے شرم کا اور ڈوبنے کا مقام تھا اور تم خوش ہو رہے تھے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اور تم برا گمان کر رہے تھے کہ ایسا ہو جائے, ایسا ہوگا اور اسلام کو کوئی فروغ نہیں ہوگا اور مسلمان مغلوب اور مقہور اور گرفتار ہوں گے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تھے تم قوم ہلاک ہونے والی, اپنے اس گمان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والی قوم ہو کہ جو پیغمبر کے بارے میں اس قسم کا گمان کرے تو یہ تو قوم بورا ہے. بورا یہ بائرن کی جمع ہے, اور بائرن کا معنی ہے ہالکن, اور بائرن کا دوسرا معنی ہے فاسدن. تم بگڑی ہوئی قوم ہو, پہلے سے ہی تمہارے دلوں کے اندر جو بزدلی تھی اس کی وجہ سے تم پہلے سے ہی کنتم قوما بورا, پہلے بھی تم بہت ڈرتے تھے جہادی احکام سے, اور جب تو موقع آ گیا تو یہ صرف اس موقع کی بات نہیں ہے, وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا تو اس گمان کی وجہ سے بھی اور پہلے سے بھی. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو کوئی اللہ پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے, یعنی مخلصانہ ایمان نہ لائے. یہاں ایمان نہ لانے کا مطلب یہ کہ ظاہر تو ایمان کر رہا ہے لیکن وَمَن لَّمْ يُؤْمِن یعنی وَمَن لَّمْ يُخْلِصِ الْعَمَلَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ لِلَّهِ تفسیر ابن کثیر. ظاہر و باطن میں اللہ کے لیے اپنے عمل کو ظاہر نہ کر دے اور ان میں اخلاص نہ ہو اور ظاہری ایمان ہو تو ظاہراً تو ان کا ایمان قبول ہوگا, لیکن فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب بڑکتی ہوئی آگ کا. تو فَإِنَّ اللَّهَ سَيُعَذِّبُهُ فِي السَّعِيرِ اس لیے کہ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور یہ سے لوگ تو منافقین ہیں, اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس لیے کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی, اختیار, تصرف آسمانوں اور زمین کا, لہذا جو بھی نتائج برآمد ہوں گے
اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کو جو منظور تھا تو وہی ہوا. اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں کو بچا لیا. تو حاکم اور متصرف اور مختار وہ اللہ ہے. تو آخرت میں سزا دینے پر بھی قادر ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لہذا جو توبہ کرے گا، انابت اختیار کرے گا اور اللہ کے آگے جھکے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. باوجود اتنی شدید منافقت کے یغفر لمن یشاء میں ایک طرح ترغیب توبہ ہے کہ اگر پھر بھی تم واقعی مخلص بن جاؤ، توبہ کر لو، تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. وہ غفور الرحیم ہے، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. اور اشارہ اس آیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں پھر ایسے تھے بھی کہ جو واقعی پھر مخلص مومن بنے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یغفر لمن یشاء. اب وہ کون لوگ ہیں اللہ جانتا ہے، تو جس کو پھر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اب وہ اس زمرے میں اور اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہنے والے ہیں، اذا انطلقتم جب تم جاؤ گے، جب تم چلو، الی مغانم غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها کہ تم وہ غنیمتیں حاصل کر لو. تو پھر آ کر یہ منافقین کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. اس آیت میں خیبر کی غنیمت کی بشارت اور خوشخبری کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا کہ یہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب ایک فتح عطا فرمائیں گے. اور اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد ہی پھر خیبر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خیبر پر چڑھائی کا. اور وہاں پر یہ چڑھائی مشکل تھی، لیکن جب مکہ اور قریش والوں سے اطمینان ہو گیا، اب خیبر کو فتح کرنا مشکل نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے یہ خبر دی، پہلے سے وعدہ کیا کہ تمہیں فتح عطا کروں گا، اور ظاہری آثار بھی بالکل نمایاں تھے فتح کے. اور خیبر والوں میں پھر اتنی مقابلے کی سکت نہیں تھی، اور ان کی سازشوں اور ان کی شرارتوں، اس کی بنا پر ان کے اوپر چڑھائی کا مناسب موقع تھا. تو جب سن 7 ہجری میں یہ حکم دیا، اس وقت یہی لوگ جو حدیبیہ میں جانے سے پیچھے ہٹنے والے تھے، وہ آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی چلیں، اس لیے کہ وہاں ان کو فائدے اور مغانم اور غنیمتیں نظر آ رہی تھی. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم مجھے یہ ہے کہ ساتھ وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے. یہ ان کے لیے بطور انعام بھی تھا، اور تاکہ ان کی جو پہلے حدیبیہ کی صلح میں
کچھ دل شکنی ہوئی اس کا بھی ازالہ ہو جائے. لیکن یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں بھی اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دی تھی, ان کے کہنے کے بعد نہیں, پہلے سے خبر دی تھی کہ یہ پیچھے رہنے والے پھر تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ضرور نتبعکم, ہمیں چھوڑ دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں. مگر اللہ کا حکم, اللہ کا کلام وہ یہ تھا کہ حدیبیہ والے ہی جائیں گے. تو آپ ان سے پھر کہیں گے اور آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے. تو یہ لوگ پھر الزام لگا کر کہیں گے کہ اصل میں تمہیں ہم سے حسد ہے, تم نہیں چاہتے کہ ہمیں غنائم حاصل ہو اور ہمیں بھی کوئی مالی فائدہ ملے اور ہم بھی تمہارے ساتھ غنیمتوں میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں ان میں فہم نہیں ہے, یہ سمجھتے نہیں ہے. تو معنی یہ کہ جب موقع فوائد کا, مفادات کا ہو تو پھر تو منافقین آگے آگے ہوتے ہیں. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے, اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ, جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف, لِتَأْخُذُوهَا, کہ اس کو تم حاصل کر لو, ضرورنا کہ ہمیں اجازت دیں, ہمیں چھوڑ دیں, نتبعکم کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور ہم بھی چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے تھے کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو. اللہ کا کون سا کلام بدل دیں؟ اس سے پہلے تو کوئی کلام ایسا موجود نہیں ہے کہ نہیں تم مت جاؤ. کچھ لوگوں نے غزوہ تبوک میں جو آیت نازل ہوئی کہ تم مت جاؤ, اس کو اس کلام اللہ کا مصداق قرار دیا, مگر تبوک تو بعد میں ہوا ہے, وہ والی آیات تو کلام اللہ کا مصداق نہیں ہے. تو کلام اللہ کا مصداق ایک تو وہ آیات ہیں جو یہ آگے آ رہی ہیں کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ, اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے. لیکن اللہ کے کلام سے اس آیت میں مراد خاص یہ بات کہ صرف حدیبیہ والے ہی جائیں گے. غنیمتوں کا وعدہ تو اللہ کا کلام ہے, وہ تو آگے آ رہا ہے, لیکن خاص حدیبیہ والے ہی جائیں گے, یہ اللہ کا کلام تھا. اور یہ منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. اب خاص حدیبیہ والے ہی جائیں گے, یہ بات آیت میں نہیں ہے, یہ بات حدیث میں موجود ہے. تو گویا کہ اس آیت میں حدیث کو بھی اللہ کا کلام کہا گیا ہے. حجتیت حدیث کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس آیت میں حدیث کو کلام اللہ کہا گیا ہے. اللہ کے کلام کو وہ بدلنا چاہتے تھے, اور کلام اللہ کا ایک تو یہ تھا کہ تمہیں غنیمتیں ملے گی, لیکن یہ کہ خاص حدیبیہ والے ہی جائیں گے, یہ بات حدیث میں ہے. قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلِ, کہہ دیجئے ہرگز کبھی بھی نہ جاؤ تم ہمارے ساتھ, ہرگز نہیں جاؤ گے تم ہمارے ساتھ. اسی طرح فرمایا ہے اللہ نے اس سے پہلے, من قبل, اس سے پہلے, یعنی من قبل سوالکم, تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی اللہ نے حکم یہ دے دیا ہے کہ ان کو پھر دوبارہ لے کے نہیں جانا. کلام اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام مجاہد و قتادہ سے مروی ہے, امام ابن جریر نے اس کو مختار قرار دیا ہے. وَهُوَ الْوَعْدُ الَّذِي وُعِدَ بِهِ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَّةِ, یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے اہل حدیبیہ ہی سے کیا تھا. فَسَيَقُولُونَ, تو ان قریب یہ لوگ کہیں گے, بَلْ تَحْسُدُونَنَا, بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو.
بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا، یعنی ولیکن لا فہم لہم، ان کے لیے فہم نہیں ہے، الا قلیلا مگر تھوڑا، یہ قلیل کا لفظ مطلق نفی کے لیے عام عرب میں مستعمل ہے، یعنی بالکل نہیں سمجھتے، یہ محاورتاً الا قلیلا ہے، مطلب یہ کہ ان میں فہم ہے ہی نہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم، فرمایا کہہ دیجئے ان پیچھے رہنے والوں سے، من الاعراب دیہاتی عرب میں سے، ستدعون ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید جو کہ سخت جنگ والے ہوں گے، تو قاتلونہم تم ان سے لڑو گے، او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، حتی یسلمون یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، او بمعنی حتی یا تابع ہو جائیں، مسلمان نہ ہو لیکن تابع بن کر جزیہ قبول کر دینا قبول کرے۔ تو آج اس دفعہ تو یہ انعام صرف حدیبیہ والوں کے لیے ہے، اور تمہیں اگر بڑا شوق ہے تو اس کے لیے بھی موقع آنے والا ہے، تمہیں کیسی قوم سے وابستگی اور مقابلہ آئے گا کہ اس وقت پھر تمہیں بلایا جائے گا، پھر تم چلے جانا جہاد پہ۔ اس قوم سے کون مراد ہے آیت میں یہ ذکر نہیں ہے، اس میں وہ غزوہ حنین کا اشارہ ہو سکتا ہے، ثقیف اور حوازن، اسی طرح روم اور فارس کو بھی بعض نے مراد لیا ہے، لیکن اگر عام ہی چھوڑ دیا جائے کہ کچھ اقوام ایسی آئے گی جہاں پر مقابلے وہ جنگجو لوگ ہوں گے، پھر جب تمہیں بلایا جائے گا تو پھر تم تب جانا، اس وقت تو تمہیں غنیمتیں نظر آ رہی ہے تو تم جا رہے ہو۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جس طرح کہ تم نے منہ موڑا تھا اس سے پہلے حدیبیہ میں، تو يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک، پھر سخت سزا ملے گی۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو حدیبیہ میں اس لیے رہ گئے کہ انہیں واقعی عذر تھا، وہ جھوٹے عذر والے نہیں تھے، وہ اندھے نابینا تھے، وہ اپاہج تھے، وہ مریض تھے، تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں، وہ تو واقعی دل سے اطاعت چاہتے تھے کہ جائیں ہم، لیکن نہ جا سکے، تو وہ تو برابر ثواب میں شریک ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، ولا علی المریض حرج، اور نہ واقعی بیمار پر کوئی گناہ جو نہ جا سکے۔ تو اعمیٰ اور اعرج تو مستقل بیمار ہے، اور ایک مریض ہے جو وقتی طور پر اس وقت بیمار ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، تو داخل کرے گا اس کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوگی اس کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روگردانی کرے گا جہاد سے، اطاعت سے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو عذاب دے گا اسے عذاب دردناک۔ تو اصل تو اطاعت ہے، اور اطاعت کا جذبہ ہو تو نہ بھی جائے پھر بھی عند اللہ دخول جنت کا مستحق ہے، اور اگر اطاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے تو جتنے بھی بہانے بنا لیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔